بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم مہمان ہیں کسی اور کے، اور وہ معزز ہستی ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب۔ آج ہم وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں اور ان کی بڑی کیا کہنا چاہیے، بہت ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور کوشش کریں گے ہم تمام سوالوں کے جواب ملیں، اور وہ سوالوں کے جواب بھی لیں جو آپ نے ہمیں میسیجز کیے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں وزیر اعظم کا انٹرویو کرنے ہیں۔ لے مین کے سوالات بھی پوچھیں گے، باقی بھی پوچھیں گے۔ خان صاحب، کوئی باؤنسر بھی آئیں گے، کچھ فل ٹاس بھی آئیں گی، کوئی گوگلی بھی آئیں گی۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ 2.5 سال تقریباً ہونے کو ہیں، تو آپ کے لیے اپوزیشن اچھی تھی یا پھر حکومت میں رہ کے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں؟ اچھا کہاں کھیلے آپ؟ 26 مہینے ہو گئے۔ جی ہاں، دیکھیں صابر، اپوزیشن کا تو مقصد ہوتا ہے کہ ایک دن آپ لوگوں کو اپنے منشور، اپنے نظریے کے اوپر کھڑا کر کے اور پھر ان کی ووٹ لے کے اقتدار میں آئیں، اور اقتدار میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اقتدار میں آ کے اپنے منشور کو امپلیمنٹ کریں، ایک نظریے کو امپلیمنٹ کریں، اور جو آپ کی وفاداری ہو وہ اقتدار کے لیے نہ ہو، وہ اپنے منشور کے لیے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا اقتدار چھوڑنا پڑے اپنے نظریے کے لیے، تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے یہاں ہمارے ملک کا مسئلہ کیا رہا ہے کہ اقتدار میں اس لیے کوئی بڑے جو بھی وعدے کیے جاتے ہیں وہ ان وعدوں کے لیے نہیں آتے، وہ اقتدار میں آتے ہیں اپنی فیکٹریاں بنانے، لنڈن میں فلیٹس لینے، پیسہ بنانا، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا، سارے ٹبر کو اندر لے آنا، اپنے بچوں کو تیار کرنا باریوں کے لیے۔ یہ وجہ ہے۔ اگر آج میرے سے پوچھیں کہ اللہ نے جس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہو، وہ اگر آج اس حالت میں ہے کہ ایک مقروض کر کے اس کو چھوڑا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا، ہسپتال بنانے کا، صاف پانی پینے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، جس میں افریقہ میں بڑے ملک ہیں، ایشیا میں ملک ہیں، جن کے ملکوں کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کے صاحب اقتدار وہ لوگ آئے، انہوں نے بجائے لوگوں کے نام پہ آئے اور خود مال بنانا شروع کر دیا، اور وہاں بھی بالکل یہی پیٹرن ہے۔ انہوں نے بھی اپنے بچے تیار کیے، انہوں نے بھی پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا۔ تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہم اب وہ جو ملک ایک مقروض کیا ہوا تھا اور مقروض کر کے چھوڑ کے گئے اور ادارے تباہ کر کے گئے، اب چیلنج یہ ہے کہ اس ملک کو اٹھا کے اصلاح کر کے اس کا پورا جو پوٹینشل ہے، جو اللہ نے اس کو نعمتیں بخشی ہوئی ہیں، اس کو چینج کر کے وہ ملک بنائیں جو بجائے لوگوں سے قرضے مانگے، بجائے لوگوں سے امداد مانگے، وہ دوسرے ملکوں کو امداد دے اور قرضے دے۔ تو آپ نے ان 26 ماہ میں کتنا اچیو کیا ہے؟ آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا، تو اپوزیشن والے سوال کرتے ہیں کہ وہ جناب ریاست مدینہ کدھر ہے؟ تو آپ نے کتنا اچیو کیا اپنا منشور کو؟ دیکھیں، ریاست مدینہ، پہلے ہم کلیئر ہو جائیں کہ ریاست مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر، کبھی نہ ایسا آ سکتا ہے نہ کبھی آیا ہے، تو انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے چیز یہ کی تھی کہ انہوں نے اہمیت دی تھی اپنے عام آدمی کو، یعنی انہوں نے کمزور طبقے کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، معذوروں کو، بوڑھوں کو، پینشنز بھی مدینہ کی ریاست میں بنی تھی پہلی دفعہ دنیا میں۔ تو انہوں نے ساری ریاست کا مقصد ہی بنا دیا یہ کہ اس کی پرائرٹی ہے کہ اپنے کمزور طبقے کے اوپر اٹھائے، اور جو بھی جب ریاست کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو وہ پیسے سے انہوں نے اپنے محلات نہیں بنائے، انہوں نے مے فیئر میں بڑے بڑے اربوں روپے کے پراپرٹیز نہیں لی، انہوں نے وہ سارا پیسہ لگا دیا نیچے لوگوں کو اٹھانے کے لیے۔ یہ تھا مدینہ کا ماڈل۔ اور دوسری چیز مدینہ کے ماڈل میں تھی رول آف لا، قانون کی بالادستی۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو وہی سزا ملے گی جو عام کسی شہری کو ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی، رول آف لا۔ یہ ہے بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصول۔ یہاں جنگ کیا ہو رہی ہے؟
یہاں ایک طرف تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مقروض ملک پناہ گاہ بنائے، جو لوگ بیچارے مزدور دیہڑی کے لیے باہر سے آتے ہیں، ایک ایک روپیہ بچاتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو بھیج سکیں، ان کے لیے پناہ گاہ بنا دیں، ان کو کھانا بھی ملے، وہ رہیں بھی عزت سے رہیں، اور وہ جو بھی دیہڑی کمائیں وہ سارا ان کا پیسہ بچے بجائے کرائے پہ جائے یا کھانے پینے پہ، وہ جائے اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے۔ تو یہ پناہ گاہ ہم سارے جگہ انشاءاللہ بناتے جا رہے ہیں اور کوالٹی کی بنا رہے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے کیا کہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سب سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے چیز ہے، ہیلتھ انشورنس۔ اس کے پاس کارڈ ہو کہ اس کے پاس وہ اس کے خاندان کو کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ہیلتھ کارڈ میں جائے کسی بھی گورنمنٹ کے ہسپتال میں اور اس کا علاج ہو جائے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ پختونخوا نے تو فیصلہ کیا، سارے شہروں کو وہ دینے لگے ہیں۔ پنجاب میں اب میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، بدھ کو میں میٹنگ کر رہا ہوں ان سے، میں پنجاب میں بھی کہنے لگا ہوں کہ پہلے تو سارا جو پنجاب کا غریب طبقہ ہے اس کو ہیلتھ کارڈ ملنے چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اوپر آئیں، سفید پوش کو لے کے آئیں۔ لیکن ایک انسان کے پاس جو سب سے مشکل وقت ہے گھر میں ہوتا ہے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس کے پاس جس کی وجہ سے شوکت خانم بنا تھا، کینسر کے مریض کو دیکھا بیچارہ سارا دن دیہڑی کرتا تھا اپنے بھائی کا دھیان رکھنے کے لیے، تب میں نے سوچا کہ ہمیں اتنی تکلیف ہے تو ادھر کیا گزرا، تو وہ شوکت خانم کے پیچھے تھا، یہی ہیلتھ کارڈ کے پیچھے، یہ ہمارا دوسرا بہت بڑی چیز ہے۔ اور انشاءاللہ جو اب یہ ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ مجھے بڑا فخر ہے کہ پہلی دفعہ ہم غریب لوگوں کے لیے، تنخواہ دار لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں۔ یعنی ہم، اور وہ کیسے بنا رہے ہیں؟ وہ ایسے کر رہے ہیں، یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، نیا، اچھا وہ ہے کیا اسکیم؟ وہ ہے یہ کہ پہلے تو حکومت، پہلے جو 1 لاکھ گھر بنیں گے نا نئے پاکستان کے نیچے، ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ حکومت دے گی ایک آدمی کو گھر بنانے کے لیے، ایک انسان کو گھر بنانے کے لیے۔ دوسری چیز 5% انٹرسٹ کے اوپر، بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی انٹرسٹ بڑھ بھی جائے، 5% انٹرسٹ پہ ایک عام تنخواہ دار، ایک مزدور اپنا گھر کی قسطیں دے سکتا ہے۔ 3 سال تک 5%، نہیں 5 سال تک 5%، اور اگر انٹرسٹ اوپر نہ گیا، اگر تو گیا تو پھر 7% پر کیپ ہو جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا، اور اگر نہ گیا تو پھر کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ بجائے کرائے کے گھروں میں رہنے میں وہی کرایہ وہ قسطوں میں چلا جائے گا اور ان کو اپنا گھر بھی مل جائے گا۔ یہ ایک انقلاب ہے، اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی اور اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنی چیف جسٹس کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک قانون بنانا تھا، فور کلوجر لا، وہ کل پاس ہوا ہے، 2 سال ہم کوشش کرتے رہے، کل پاس ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ بینک پھر پیسہ دینا شروع کریں گے۔ اس وقت مثلا ہندوستان میں 10% لوگوں کے پاس یہ جو گھروں کے لیے پیسے لیتے ہیں بینکوں سے، 10% ہے۔ امریکہ میں 80% ہے، ملیشیا میں 30% ہے ہوم فائنینس لون، ہوم فائنینس، پاکستان میں 0.2% ہے۔ تو اب یہ اس سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، تو ہر آدمی دیکھیں نا، لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے سر پہ ایک اپنا گھر ہو، تو یہ اب موقع ملے گا انشاءاللہ۔ وہ طبقہ جو کبھی کیش نہیں تھا وہ اب اپنے گھر بنانے شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا جی کہ یہ جو ہے یہ اب پوری سٹرگل ہے، پورا احساس کا پروگرام ہے، سستے قرضے دے رہے ہیں، گاؤں کے اندر عورتوں کے لیے ہم مویشی وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ اپنی، تو وہ پورا ایک پروگرام ہے احساس کا۔ جو جدھر جنگ ہو رہی ہے اس وقت، غلام حسین صاحب، جدھر جنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں طاقتور ہیں، جنہوں نے 30 سال میں ہمارے سامنے جو سائیکلوں پہ تھے، آج لینڈ کروزرز پہ ہیں، محلات ہیں، اربوں پتی ہیں۔ اب جنگ یہ چل رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم قانون سے اوپر ہیں، قانون ہے تو کمیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ ان کو بشک آپ جیلوں میں ڈال دیں، ہم جو مرضی کریں اس ملک میں، ہم جتنی مرضی چوری کریں، ہمارے جو مرضی آپ باہر، ہمیں آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے، کیونکہ ہمیں کوئی خاص مخلوق اتری ہوئی ہے، وہ فلائی مخلوق جو ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے، 5 ممبر بینچ پوری JIT بنا کے بھی فیصلہ کرے کہ آپ نے چوری کی ہے، اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، ایک مفرور ہے خان صاحب، ایک مفرور ہے، بھگوڑا ہے، سزا یافتہ ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، اشتہار چھپ رہے ہیں،
نواز شریف صاحب آپ کب واپس لا سکتے ہیں ان کو؟ نہیں، ایک نہیں ہے، فائنانس منسٹر ان کا بھاگا ہوا ہے یہاں سے. اچھا مزیدار چیز ہے، سارے یہ جب منہ کھولتے ہیں عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں، مجھے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری تعریف اتنی زیادہ کرنے کی، لیکن میرے سوال میں ان سے بار بار پوچھتا ہوں کہ یہ بھاگے، میں تو تب پاور میں نہیں تھا جب سارے بھاگے ہیں. سلمان شہباز میری کون تعریف کر رہے ہیں؟ یہ جو سارے اکٹھے مل کے ہر روز کنٹینر پہ چل کے میری تعریفیں کرتے ہیں. ویسے آپ کو سیریسلی ایک بتاؤں کہ اگر یہ میری تعریف کرے نا تو میں اپنی توہین سمجھوں گا. ان لوگوں سے تعریف کرنا مطلب کہ میں نے بھی کوئی جرم کیے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو ادھر پہنچایا جدھر میں نے تو 30 سال اس عمر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ان سب کو، میں تو جانتا تھا جب یہ شہباز اور نواز پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے گھر کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے رشوت دینے کے لیے، تو تب سے شروع ہوئے نا. پھر سریا لگایا وہ جنرل جالینی کے گھر پہ، میں تو تب سے جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں. یہ کیا تھے، یہ کیا بن گئے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے سب کا کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ ہماری چوری چھوڑ دے، ہمیں قانون کے اوپر کر دے. یعنی ہم باقیوں کے لیے قانون ہے لیکن ہمیں نہ ہاتھ لگائے. یہ ان کا ہے سارا، یہ جو سارا 2 سال کا شور. اور میں نے، آپ میری ساری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے ایک دن، جب یہ نورا کشتی کھول رہے تھے. میں نے جیسی میں نے ایڈریس کیا پاکستان، جب میں پرائم منسٹر بنا، میں نے قوم کو کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جس طرح مشرف نے NRO دیا تھا دونوں کو اور ملک کا بیڑا غرق کیا تھا، میں بھی پریشر میں آ کے، کیونکہ میں بھی سمجھوں گا میری کرسی اتنی زیادہ ہے کہ جب میں اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو دے دوں گا. یہ ان کی ساری بلیک میل کی کوشش یہ ہے. پہلے دن سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کیا حال ہے، فیٹف کا کیا حال ہے. تو واپسی کے کتنے چانسز ہیں سر؟ میرے سے پہلے اسحاق ڈار بھاگا، جی ہاں، اس وقت ملک کے پرائم منسٹر اس کو بگایا. یہ اس کے شہباز شریف کا ایک بیٹا بھاگا، پھر وہ داماد بھی بھاگا باہر. نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پوچھے کہ نواز شریف اب یہ باہر بھاگ گیا، اس سے پوچھے کہ اس کے بیٹے کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں، وہ کہتے جی ہم برطانیہ شہری ہیں. وہ اس لیے باہر بھاگ گئے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز کے وہ مالک ہیں لنڈن میں. میں لنڈن کو جانتا ہوں، میں نے لنڈن میں بڑا ٹائم گزارا ہے، میرا فلیٹ تھا لنڈن میں، مجھے پراپرٹیز کا پتہ ہے. لنڈن کے سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے محلات ہیں. تو وہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. پیسہ تو یہاں سے چوری کر کے آیا. وہ جو لنڈن کے یہ جو مریم بولتی ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا، برٹش ورجن آئیلینڈ کی ڈاکیومنٹ ہے. پیناما پیپرز میں کیا انکشاف ہوا تھا؟ پیناما پیپر میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ جو ان کے لنڈن کے اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، ان کی جو مالکہ ہے، بینیفیشل اونر ہے، وہ مریم ہے. تو وہ اس کے جواب دینے نہیں ہیں، باہر بھاگے ہوئے سارے. اور بس جناب یہ ہمارے پاس سازش ہو گئی، ہمارے پاس یہ ہو گیا. یہ جناب پہلے تو خیر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لندن میں کیا، پاکستان میں بھی کوئی نہیں. مریم بی بی کہتی تھی جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ لنڈن چھوڑو، میری پاکستان میں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں، تب برٹش ورجن آئیلینڈز کی جو وہاں کی اتھارٹی ہے اس نے بائی لیٹر کنفرم کیا ہے کہ یہ چاروں لنڈن کے اربوں روپے کے فلیٹ ان کی بینیفیشل مالکہ، بینیفیشل اونر کا مطلب کہ وہ کمپنیز جو 2 کے نام پہ لیا ان کی مالکہ مریم نواز ہے. تو اس کا تو کبھی جواب دیا ہی نہیں انہوں نے، نہ یہ عدالتوں کی رسپیکٹ کرتی ہے. سارا گیم کیا چل رہی ہے؟ گیم یہ چل رہی ہے کہ اتنا زیادہ پریشر عمران خان پہ ڈالو. انہیں نہیں پتا کہ عمران خان نے ساری زندگی ایک ہی چیز سیکھی ہے، پریشر لینے کی، اور وہ پریشر میں نہیں آنے لگا. اب وہ پریشر انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا پاکستانی فوج کی طرف. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا عمران خان صاحب سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم بات کریں گے، نہ ہی عمران خان صاحب ہمارا ہدف ہیں. اور انہوں نے سارا رخ موڑ دیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو ہٹانا ہے، ان کو فارغ کرنا ہے. پہلے یہ پیچھے کہانی کیا ہے؟ پہلے تو جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے جس دن میں نے حلف لیا اور میں نے اسمبلی میں تقریر کی،
اس دن سے انہوں نے میرے پیچھے نا تقریر کرنے دی، شور مچایا، تب سے یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہ سمجھتے تھے کہ اکانومی بیٹھ جائے گی، پاکستانی اکانومی یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، جو انہوں نے قرضوں کی قسطیں لی ہوئی تھی، جو انہوں نے باہر سے تیل کی ہم نے پیسے دینے تھے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی اکانومی ڈیفالٹ کرے گی، ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہم اپنے پیسے نہیں دے سکیں گے۔ وہ جس دن ہم نے ڈیفالٹ کرنا تھا، روپیہ اگر آج 160 پہ 62 پہ ہے، وہ روپے نے پہنچ جانا تھا 200-250 پہ۔ جب روپے نے 200-250 پہ ڈالر پہ پہنچ جانا تھا تو اکانومی نے بیٹھ جانا تھا، تو عمران خان نے چلے جانا تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ امید لگا لی، پھر وہ کووڈ آئی۔ کووڈ سے پہلے شہباز شریف صاحب اسی لیے آئے تھے شاید؟ کووڈ نہیں، جب کووڈ آئی تو وہ بھاگا آیا، نہیں تو اس نے آنا نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس شہباز شریف کے اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی طرح، وہ تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس مل گئی ہے۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ 9 ارب روپیہ صرف ہے، اب 23 ارب روپیہ، یعنی 2300 کروڑ روپیہ نکلا ہے، جو اس نے صرف 2 شوگر ملز کے اوپر، ابھی باقی کمپنیز میں نہیں نکلا، اس پہ اتنا نکلا ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے ملازموں کے نام پہ 2300 کروڑ روپیہ انہوں نے لیا، اور وہ ڈاکیومنٹ ہے وہ۔ تو وہ اس لیے آیا، اس نے سمجھا کہ اب تو پاکستان گیا۔ کووڈ میں جو دنیا میں حال ہو رہا تھا، ہمارے پاس ہسپتال تو انہوں نے آپ کا جو گلا کا ابھی علاج جا کے لنڈن میں کرواتے تھے، انہوں نے پاکستان میں تو ہیلتھ سسٹم بنا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا پہلے تو لوگ اتنے ہیں مریں گے اس کے اوپر سے، تو تب بیٹھ جائیں گے، پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے گی، تب ہے۔ تو وہ بھاگا واپس آ گیا۔ شہباز شریف کا اندازہ غلط ثابت ہوا، مس کیلکولیٹ کیا اس نے، یا پھر وہ کسی امید پہ آیا تھا کہ اس کو کوئی یہاں پہ آگے سنبھال لے گا؟ دیکھیں نا، ان کی گیم کیا ہے۔ پہلے عمران خان پہ کوشش کی، یہ سارے جو وقت تھے انہوں نے کوشش کی اس کے اوپر۔ انہوں نے جو آخری کوشش کی میرے سے، مجھے یعنی این آر او لینے کی، وہ تھا جب انہوں نے فیٹف کا جب آیا، تو انہوں نے کہا کہ اب فیٹف کے اوپر تو یہ اس نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں، کیونکہ اگر فیٹف میں ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اگر ہم وہ قانون نہ لیجسلیشن نہ پاس کرتے تو بلیک لسٹ میں، بلیک لسٹ کا مطلب پاکستان پہ سینکشنز کا مطلب اکانومی بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کو استعمال کریں گے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ جب وہ نہیں ہوا اور لیجسلیشن گزر گئی، آپ نے نوٹس کیا باپ بیٹی بالکل چپ بیٹھے تھے تب تک، کیونکہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے تھے گھٹنے ٹیک۔ جب وہ نہیں ہوا تب سے یہ دونوں باہر نکلے ہیں اپنی بلوں سے۔ وہ ادھر سے وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں زندہ 1 دن رہتا ہے 2 دن رہتا ہے، وہ ایک دم نظر آیا کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، وہ ادھر سے شروع ہو گیا، ادھر سے بیٹی شروع ہو گئی۔ اور اب ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے میں نے تو ان کو این آر او نہیں دینی، اب یہ سارا پریشر پاکستانی فوج پہ اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر سارا پریشر ڈال رہے ہیں کسی طرح۔ اب ان کو اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ اب عمران خان کو کہیں کہ این آر او دے دو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، چوہدری صاحب اس کے بعد آپ تیار رہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پہ بتا بھی دیا کہ زبیر صاحب، جو کہ آپ کی کابینہ میں اہم وزیر ہیں، اسد عمر صاحب ان کے بھائی ہیں، زبیر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ 2 ملاقاتیں انہوں نے رپورٹ کیں، 1 اگست کے آخری ہفتے میں، ایک 7 ستمبر کو مذاکرات ناکام ہو گئے، اور جو کچھ یہ مانگنے گئے تھے آرمی چیف سے وہ ان کو نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات آپ جائیں گورنمنٹ سے بات کریں، اور عدالتی قانونی معاملات آپ عدالتوں میں جا کے اپنے مقدمات کا فیس کریں۔ اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم بھی بن گیا اور اے پی سی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد 16 اکتوبر کو چیلنج بھی کر دیا نواز شریف صاحب نے۔ پھر 18 اکتوبر کو کراچی ہوا، کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اہم ترین آدمی کو اغوا کر لیا گیا بقول، اور اس کے بعد اور سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ اغوا اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو وزیر اعظم بالکل لا علم ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ؟ پہلے تو یہ جو سارا ڈرامہ ہوا، اچھا پہلے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری پارٹی کے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ جو جلسہ ہو گیا، انہیں جو جلسے میں نے کہا جلسہ کیا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے؟ میرے سے زیادہ پاکستان میں کس نے بڑے جلسے کیے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھے بتا دے کہ جس نے اتنے بڑے جلسے، تو جلسہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، کر سکتی ہے۔ پہلے تو میرے کئی لوگ
बेचारे नादान वो घबरा गए कि जी मैंने कहा करने दो इनको। उसके बाद ये जो अच्छा उसके बाद भी कोई FIR रजिस्टर हो गई। मुझे पता चला जी वो कोई पता नहीं वो राना सनाला किसी पुलिस वाले पे गाड़ी चढ़ाना चाहता था तो उसको पकड़ लें। मैंने उनको समझाया कि क्यों पकड़ने की जरूरत है। अब ये जो कराची का भी हो, पहले तो मैं इसकी जरा आ जाऊं। देखिए, एक आदमी आपका घर लूटता है, कत्ल कर देता है किसी को घर में और सारा पैसा लेके भाग जाता है। आप बजाय उसके ऊपर उसे पकड़ने के आप हो गए जी वो लाल बत्ती क्रॉस किया उसको पकड़ के उसमें जेल में डाल दें। पागलपन है ना। आप तो उसको बचा रहे हैं जो असल उसने जुर्म किया है। इनके जुर्म ये है कि इन्होंने इस मुल्क को कंगाल कर दिया है। इनका जुर्म ये है कि जितना पैसा, जितना टैक्स का पैसा साबिर हमने पहले साल इकट्ठा किया, आधा पैसा गया कर्जों की किस्तों पे जो इन्होंने कर्जे लिए हुए थे। इनका जुर्म यह है कि इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 2008 से लेके 2018 में 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा टोटल बढ़ाया। लाइबिलिटीज 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा लेके गए, जिसकी वजह से हमारा जो अंदरूनी हमने आधा हमारा टैक्स का पैसा चला जाता है वहां। मुल्क कैसे चलाएं, अस्पताल कैसे ठीक करें, सड़कें कैसे ठीक करें, हम मुल्क ही चला रहे हैं कर्जे पे। दूसरा बैरून मुल्क, जब ये आए थे दोनों 10 साल पहले, जो बैरूनी मुल्क कर्जा था वो था 41 अरब डॉलर। 60 साल की तारीख में 41 अरब डॉलर। इनके 10 साल के बाद 100 अरब डॉलर पे पहुंच गया। इनके दौर में जो बैरून मुल्क की इनको किस्तें देनी पड़ती थी वो थी 2.5 अरब डॉलर पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की औसत जो इन्होंने बाहर 5 साल अपने कर्जे देने थे बैरून, वो 2.5 अरब डॉलर था। नून लीग का 5 अरब डॉलर था। हमें 10 अरब डॉलर देना पड़ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज्यादा आपको कर्जा बाहर नहीं, किस्तें नहीं देनी पड़ रही। तो इनका ये कसूर है कि इन्होंने मुल्क को मकरूज करके रख दिया। तो इनके छोटी छोटी FIR हैं तो इनके फायदे में जाती हैं। ये अहमकाना है कि इनको आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर जनाब हीरो बना रहे हैं इनको। अहम तरीन आदमी, मैंने कहा था अगवा हो गया, आपको नहीं पता, एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अगवा कौन हुआ? अगवा वो IG सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। देखिए जी, बात ये है कि इनका पूरा जोर लगा हुआ है, और मैं अफसोस से आपको कहता हूँ, मैं आप दोनों को अफसोस से कहता हूँ, मैं अपनी कौम को अफसोस से कहता हूँ, इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले हुए हैं। हिंदुस्तान सबसे आगे है और इजराइल इनके साथ मिला हुआ है। इजराइल और इंडिया की लॉबी इकट्ठी काम करती है अमेरिका में। मैं अमेरिका का सिस्टम जानता हूँ, वहाँ लॉबिस्ट होते हैं। जो IPAC है, जो इजराइल की लॉबी है, वो सबसे तकड़ी लॉबी है। इसलिए तो इजराइल की जो सारी मिडल ईस्ट की अमेरिका की पॉलिसी है, इजराइल कंट्रोल करता है। उसके साथ मिल गई है इंडियन लॉबी बहुत मजबूत है वहाँ। ये उनके पूरी तरह उनके साथ मिलके, और उनका वह रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हुसैन हक्कानी। वो हुसैन हक्कानी पूरी तरह इनके साथ मिलके इंटरनेशनल साजिश चला रहे हैं। अब ये देखें, वो कराची में वो जी खाना जंगी शुरू हो गई, पुलिस और उसकी फौज की लड़ाई हो गई। ये कौन? हिंदुस्तान के सारे बात। मुझे सिर्फ ये बता दें कि या तो फैसला कर लें कि हिंदुस्तान हमारा खैर ख्वाह है। ये 72 साल में कभी इतनी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं जो ये मौजूदा हुकूमत है। वहाँ तारीफें हो रही हैं, इमरान खान को निकाला जा रहा है, जनरल बाब फौज जलील हो रही है, खाना जंगी शुरू हो गई, और ये इस चूहे को, नवाज शरीफ को हीरो बनाया जा रहा है। जी ये जमहूरियत का हीरो है। जिस आदमी को, जिसका खुदा पैसा हो, ये पैसे के लिए, मैं आज आपको कह रहा हूं, अपनी दौलत बचाने के लिए ये बेशरम लोग आज वो गेम खेल रहे हैं। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी फौज, they are playing in the hands of the enemies. सारा नैरेटिव आज, और ये जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी राहील शरीफ जनरल वो दहशतगर्द है, स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। इसकी तारीफें कर रहा है उसको। मेरी क्यों नहीं तारीफ करता वो? और फौज को क्यों नहीं बुरा भला, फौज को बुरा भला मेरी क्यों नहीं तारीफ करता? क्योंकि ये उनके साथ जाके पूरा मिला हुआ था। बरका दत्त ने किताब में लिखा हुआ है, वो उनकी सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। उसने कहा कि
کھٹمانڈو کے اندر کانفرنس میں چھپ کے نواز شریف ملا پاکستانی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے. تو یہ ہمارے وہ لوگ ہیں. نواز شریف کا جو پرائمری ایم جب سے ہے یہ ایک بیماری ہے. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں یہ بیماری ہے, یہ پیسہ لالچ بیماری ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ. میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں, انہوں نے 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, لیکن خدا پیسہ ہے. اب اس کو بچانے کے لیے یہ پاکستانی فوج کو ذلیل کرے گا, یہ ملک کو, یہ انڈو اسرائیلی لابی کے ساتھ ملے گا, یہ حسین حقانی جیسا گھٹیا آدمی جو صرف اور صرف وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور پاکستانی فوج کے خلاف. اچھا اب سر یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی بتا چکی ہیں, لندن میں یہاں تک بتا چکے ہیں کہ وہ کن کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, کن کن غیر ملکی میرے پاس رپورٹ آتی ہے. آپ کے پاس رپورٹ؟ میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے, آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے. کن کن سے یہ ملتے ہیں, پچھلے دروازے سے کون آتا ہے, یہ کن کو جا کے ملتے ہیں. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو. ہندوستان کی تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں. تو سب سے ان کو ڈر پاکستان سے کیوں ہے؟ کیوں ہے ڈر؟ یہ سوچے نا, کیوں اسرائیل آج سے 30 سال سے اسلامک بام لگا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو ڈر پاکستانی فوج سے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج ایک دنیا کی طاقتور فوج ہے, نیوکلر آرم فوج ہے. تو ان کو اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان سے وہ جو روس سے ہوا تھا, جو سوویت یونین سے ہوا تھا, کہ اندر سے ٹوٹ جائے. یہ ان کی پوری کوشش ہے. یہ جو ساری سازشیں کرتے ہیں, کلبدشن وہ جو یادیو تھا وہ تھا, یہ جو قبائلی, آج جو ہمارے 20 اگلے دن ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے, یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کا انٹرسٹ ہے کہ آپس میں شیعہ سنی کو کون لڑا رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ شیعہ سنی کے علماء کو قتل کرنے کا ان کا پلان ہے. میں نے پہلے جو انہوں نے وہ عادل خان کو قتل کیا, اس سے میں نے 3 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ ہم 3 مہینے سے تیار بیٹھے ہیں. ہم نے سازشیں ان کی روکی ہیں کہ پہلے شیعہ سنی کے ان کے عالموں کو قتل کرو, آپس میں خانہ جنگی شروع کرو. یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ اور یہ کون گیم کھیل رہا ہے کہ جناب فوج کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش؟ جی میں باقی تو فوج کے ساتھ ہوں, لیکن جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ہوں. یہ اس سے زیادہ منافق, اس سے زیادہ کوئی ذلیل اپنے ملک کے خلاف کون حرکت کر سکتا ہے؟ اور پھر عدلیہ کو, او جی وہ ایک جج کا نام لے رہا ہے, جی وہ جج ٹھیک ہے, وہ فلانا جج ٹھیک ہے. ججز کے اندر بھی پیدا کر رہا ہے صرف اپنی دولت بچانے, چوری اپنی بچانے کے لیے. پہلے چوری کر کے نقصان پہنچاؤ, پھر اس کو بچانے میں ملک کا بیڑا غرق کرو. خان صاحب, جو شروع میں بات ہوئی تھی نا ریاست مدینہ کی, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ کا یہی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والا یہ نعرہ جو ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اب کتنی اس میں کوانٹم جمپ آتی ہے, کتنی اچیومنٹ ہوتی ہے, اٹ از میٹر آف ٹائم. میں سمجھتا ہوں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کی سیاست میں جو یہاں چوری اور ڈاکہ زنی کا رواج تھا پچھلے کم از کم 40 سال سے, وہ پہلی دفعہ اس میں ریورس ہوا ہے. اور ایک دیانتدار, ایک کسی سے پانی کا گلاس کے روادار بھی جو نہیں ہے, اس کے بدترین مخالف بھی نہیں کہہ سکتے عمران خان جو ہے مٹیریلی کرپٹ ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ آج بھی لوگ جو ہے جن کا کام ہی یہ اکٹھا کرنا ہے ڈیٹا, ان کی آج بھی یہ متفقہ رائے ہے. ہیونگ سیڈ دس, اور آپ نے میکرو لیول پر کرونا ہو, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان آپ پر چڑھ دوڑنے والا تھا اپنی حکمت عملی سے. اسی عمران خان نے اور اسی جنرل قمر باجوہ نے اس کو ناکام بنایا, اور وہ آج اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اور چائنا جو ہے اس نے ان کو شاہ رگ سے پکڑا ہوا ہے, اور وہ اس کے بعد وہ یعنی وہ پھڑپھڑاتے رہتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے کسی کا. ہیونگ سیڈ دس, ہیٹس آف ٹو یو فار دس پالیسی کہ جو فروری 19 میں ہوا, اس کے بعد ان کو ناکو چنے چبایا گیا. ہیونگ سیڈ دس, یہ بڑی بڑی اچیومنٹس ہے, ساری کا بھی آگے بھی بات کریں گے. لیکن عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شو ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی,
یہ ایک ناکام گورنمنٹ ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہا، مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے اور عام آدمی بلک رہا ہے، بد دعاواں دے رہا ہے چوڑیاں پھیلا پھیلا کے، اور بیڈ گورننس ہے اور رشوت دا بازار گرم ہے. انہاں چیزاں دے اوتے کی کہندے ہو؟ چاہے صاحب دیکھیں، میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ لوگ بدقسمتی سے لوگ تکلیف میں جب ہوتے ہیں تو ان میں صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تکلیف تو ہونی تھی. میں قوم کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ایک گھر ہے، گھر کے اندر افراد، 2-3 افراد اس گھر کو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پیسہ لٹا دیتے ہیں، گھر کو مقروض کر کے چلے جاتے ہیں. اب وہ جو گھر کے فرد بچ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو صرف 2 طریقہ ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، خرچے کم کرو، آمدنی بڑھاؤ. آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچو اور خرچے کم کرتے جاؤ تاکہ آپ قرضے نہ لینے پڑے، کیونکہ ویسے کوئی قرضے دینے کے لیے تیار ہے. اب وہ گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے جی آپ نے سودے کے پیسے نہیں دیے، کبھی کہ جی اسکول کی فیس نہیں دی، تو گھر مشکل میں تو پڑا ہوا ہے نا. اب اس وقت میں آپ گھر کے لوگوں کے پاس جا کے مائک لے جائیں کہ جی بتائیں جی، اب وہ آپ یہ جو آپ کے پاس آئیں بتائیں جی یہ ان کی کیسی کارکردگی ہے، تو وہ تو بیچارے روئیں گے نا، مارے گئے، لٹ کے، یہی ہوں گے نا. کیونکہ آپ پہلے مرغی کھاتے تھے، آپ دال پہ آ گئے ہیں، پہلے 2 روٹیاں کھاتے تھے، 1 روٹی پہ آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، جب گھر پہ قرضے چڑھے ہوتے ہیں تو پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان پہ جب ہمیں حکومت ملی ہے یا نہیں. آپ اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر لیں کہ بتائیں جی پاکستان کا سب سے بڑا قرضہ تھا یا نہیں. اندرونی قرضہ، فسکل ڈیفیسٹ، سارے کہیں گے ہیں. وہ فگر تو جھوٹ ہی نہ بولتے، حقائق تو جھوٹ ہے نا، وہ تو حقائق ہے. بیرونی ملک سب سے بڑا قرضہ تھا یا نہیں تھا، وہ آ جائے گا فگر کہ جی $20 ارب کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا بڑا. تو جب یہ آپ کو پتہ چل گیا، اب یہ سوچ لیں کہ جب آپ یہ گھر کو ٹھیک کریں گے تو وہ گھر ایک تکلیف سے گزرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مقروض گھر ہو اور وہ جناب ایک ہی دم ایک نیا آیا جی، نیا پاکستان بٹن بنایا، ایک دم گھر ٹھیک ہو گیا. یہ ساری دنیا کے اندر جب ایسے حالات ہوتے ہیں، وہ دنیا وہ ملک مشکل وقت سے گزرتا ہے. تو پہلی یہ چیز. دوسری چیز، مدینہ کی ریاست، کبھی میں سب دیکھتا ہوں نا کہ میں زندگی اب کیسے گزارنی ہے، میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے ہمیں، اللہ نے قرآن میں کیا ان کی زندگی سے سیکھو، تو ان کے اوپر سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. آپ پہلے 5 سال اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست، پہلے 5 سال دیکھ لیں. اتنے مشکل وقت سے وہ گزرے. جنگ خندق کے اندر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا، یعنی لوگوں کے حالات تھے، کھانا نہیں تھا، حال کیا تھے ان کے. جنگ احد کے اندر تقریباً تباہ ہونے لگی تھی امہ، جو جنگ احد میں ہوا، جو غلطی ہوئی. پھر اندر منافقین گھسے ہوئے تھے. یہاں کم منافق، یہ منافقین ہی تو اور کون ہے اندر؟ جو منافقین اندر سے اسٹیٹ کو کر رہے تھے. خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا، اندر سے بھی تھا. تو ہمیں یہ نہیں ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں، لیکن 5 سال کے بعد صبر کیا لوگوں نے، اور وہی دیکھتے دیکھتے اصلاحات آنی شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک سسٹم جو خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب بیوروکریسی ہے ہماری. میں جو 30 سال سے یہ گن ڈالا ہے بیوروکریسی میں، سفارشی بھر دیے، کیا میں آتے ساتھ ہی کوئی بٹن دباؤں گا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ پروسیس چلتا ہے، یہ چلتا رہے گا آہستہ آہستہ. تو قوم کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کیا عمران خان کوئی اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہے؟ کیا وہ کوئی پیسے بنا رہا ہے؟ کوئی باہر فلیٹ لے رہا ہے؟ کوئی میں اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہوں؟ تو اس لیے ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ پروسیس اب پی آئی ہے. پی آئی کے اندر ہم نے اپنا جو آپریٹنگ ہے وہ ہمارا آج پروفٹ آ گیا. یعنی آج اگر ہمیں پچھلے کی نہ مصیبت پڑی ہو، انہوں نے بھرتی کر کے لوگ، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے پی آئی کو بھر دیا. اس کی پینشنز ہی کہاں تک پہنچ گئی ہیں، اس کا اتنا ایئر کرافٹ کتنے اور پبلک انہوں نے کتنی بھرتی کر دی ہے. اس کے باوجود پی آئی اے کا آپریٹنگ پروفٹ آ گیا. اب پاور پروجیکٹس ہیں، انہوں نے کانٹریکٹس جو سائن کیے ہیں
جس کانٹریکٹ پہ بجلی بنائی جا رہی ہے اور جس پہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں، اور ہم بجلی بیچ رہے ہیں، ہماری بجلی 25% مہنگی ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش سے، 25% مہنگی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے کہ وہ بنتی ہے 17 روپے پہ اور بیچ رہے ہیں 14 روپے پہ. اس کو وہ جا رہا سارا قرضوں کے اوپر. ہم نے تو کانٹریکٹ ہی سائن کیے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ صابر، ہم نے جو دیکھے ہیں وہی پاور سٹیشن جو انہوں نے سائن کیے ہیں وہی دوسرے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں، 40% کم پہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے پیسہ بنایا ہے اس کے بیچ میں. پیسا یہ بنائیں، چوری یہ کریں، مہنگے کانٹریکٹ یہ کریں اور بجلی کا بوجھ سارا ہمارے پہ پڑ جائے. سو وہ دیکھیں تو اس طرح. اب گیس کا ہے، انہوں نے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا قطر سے. اس ٹائم پہ جو گیس تھی قطر پہ جو بک رہی تھی اس کا دیکھ لیں، اور انہوں نے کانٹریکٹ کتنے پہ سائن کیا، بیچ میں انہوں نے پیسہ بنایا. اس کے بعد آج 15 سال کا کانٹریکٹ کر دیا. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے قطر سے. آج جو گیس مل رہی ہے ہمیں وہ 40% کم پیسے پہ مل رہی ہے. ہم وہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں کانٹریکٹ پہ پھنسا دیا. ہم تو ان کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم نے اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بیلنس کر لیا ہے. ہمیں اگر قرضے نہ دینے پڑے ان کی قسطیں، ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر لیا ہے. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں اور کتنے باہر جا رہے ہیں. 17 سال کے بعد پاکستان میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پازیٹیو چلا گیا 3 مہینے میں. تو دیکھیں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کی یہ جو گند کیا ہوا ٹھیک کرنے پہ. سر بات یہ ہے، میں پنجابی چ 2 ٹوک تانوں پوچھنا چاہنا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان جڑا ہے کہ ایک دیانتدار وزیر اعظم آیا ہے، اگر یہ خدا نخواستہ ناکام ہو کے چلا گیا تو ساڈا تو پھر اگ ماریا گیا، چور ڈاکو دوبارہ آ جائیں گے. دس از پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو نو ویدر دس چیپٹر آف لوٹ اینڈ پلنڈر کمز ٹو این اینڈ اور ناٹ. پہلے تو میں ایک چیز کہہ دوں، عمران خان پاور میں ہو یا نہ ہو، ان چوروں کو تو کبھی واپس نہیں آنے دینا. میں پاور میں نہ بھی ہوں نا، کیوں نہ ہوں، نہیں وہ تو خیر وہ تو اللہ. دیکھیں پاور کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر پاور میں ہوں یا نہیں، کیونکہ تو اللہ کے ہاتھ میں. میرا یہ ایمان ہے. بالکل ٹھیک. اس انسان کوشش کرتا ہے. لیکن میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا، ان کو نہیں آنے دینا. دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں یا پاکستان بچے گا یا یہ بچیں گے. یہ ذہن میں ڈال لیں. میں پہلے دن سے اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم نے ان کو این آر او نہیں دینا، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں بات چیت کرنے کا، کیونکہ یہ جو مرضی آپ کریں، انہوں نے یہ جو مانگ رہے ہیں این آر او وہ ہم دیتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری پارٹی کہنی جمہوریت ہے، یہ وہ ہے. مجھے جمہوریت